بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 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 ہاں یہ ہو گیا. حدیث نمبر پہلے پڑھا کرو بھائی. حدیث نمبر یہ حدیث نمبر 69 69. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے اور وہ یستحلو وہ آواز مارتا ہے صارخن چیختا ہوا من مس شیطان شیطان کے مس سے غیر مریم و ابنہا سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کے. متفق علیہ. چلو بس شیطان کچھ کرتا ہے بچہ زور سے چیختا ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھو کہ شیطان کا ہر کام فطرت کے خلاف نہیں ہوتا. یعنی بعض کام ایسے شیطان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں کہ وہ ہوتے فطرت ہی کا حصہ ہیں لیکن چونکہ اس میں ایک ٹائپ کا عیب ہوتا ہے ظاہر اول نظر میں اس لیے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے. جیسے احتلام ہے نا یہ بھی حدیث میں آتا ہے شیطان کا اثر ہے. کیوں اس میں انسان کو عجیب سا خواب آتا ہے لیکن یہ اس کے باوجود ہے نیچرل یہ فطرت ہے. نیک آدمی کو بھی آئے گا برے آدمی کو بھی آئے گا. تو اس شیطان کے اثر کی وجہ سے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے. نہیں وہ ہوتا خواب ہے لیکن بھول چکے ہوتے ہو آپ. بس وہ پھر بھی وہ ہوتا. اب کیا کرتے ہیں یہ عامل لوگ یہاں ڈرامہ یہ کرتے ہیں. ایک صاحب نے پوری ریکارڈنگ کروا دی کہ جو لیکوریا ہے وہ بھی شیطان کا اثر ہے حدیث میں آتا ہے یہ بھی شیطان. تو جن کا علاج کرنا لگ گئے وہ نا اس بہانے. جن لڑکوں کو احتلام زیادہ ہو رہا ہے تو روحانی علاج ہوگا کیونکہ یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ الو بنانے والے لوگ ہیں حدیث کا غلط مفہوم. تو حدیث میں تو یہ شیطان یہ جو احتلام ہے تو نیچرل ہے نا یہ تو ہوگا. اب اس کا روحانی علاج تھوڑی ہوگا کہ جن بھگا رہے ہو آپ. تو یہ اس طرح سے اور ان کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے جو یہ جنہوں نے بیان ریکارڈ کروایا اور لوگ ان کی دھڑا دھڑ قرآنک سیڈیاں اس پہ بکی ہیں. پھر تو لیکوریا کا علاج اور احتلام کا علاج روحانی علاج ہے اصل اس میں کیونکہ یہ شیطان سے ہو رہا ہے تو شیطان بھگاؤ. تو یہ والا شیطان کسی کا باپ بھی نہیں بھگا سکتا ٹھیک ہے. تو یہ تو لازمی جزو ہے انسان کا یعنی ایک حصہ ہے. تو نہ اس میں کوئی گناہ ہے. شیطان کا اثر اس لیے کہہ دیا کہ بہرحال اس میں ایک خواب آتا ہے. اور تو طاعون کو شیطان کا اثر کہا گیا ہے حدیث میں. جنات کا اثر کہا گیا ہے طاعون حالانکہ وہ تو جراثیم سے پھیلتا ہے. تو یہ حدیث کا جو مفہوم نہیں سمجھتے نا وہ لوگ پھر اب طاعون کا روحانی علاج کرا لو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اس پہ یہ کہنا کہ طاعون چونکہ جنات پھیلاتے ہیں تو لہذا وہ جن بھگاؤ تو طاعون بھی بھاگ جائے گا. نہیں بھاگے گا طاعون بھاگے گا وہ جراثیم جو چوہے ووہے ہوتے ہیں نا ان سے. باقی جنات پھیلانے کا کیا مطلب ہے. تو ہو سکتا ہے ان جراثیم کو پھیلانے میں جنات کا بھی اثر ہو. سمجھ رہے ہو ان جراثیم کو پھیلانے میں جنات کا بھی اثر ہو یہ ممکن ہے. چلو آگے. پھر بھی جنات بھگانے سے نہیں وہ طاعون بھاگے گا چوہے ختم کرنے سے بھاگے گا. تو یہ وہ نیچرل چیزیں ہیں لیکن حدیث میں ان کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے. تبھی حدیث میں صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ احتلام کے لیے تم جو ہے یہ جن بھگاؤ احتلام سے بچنے کے لیے یہ کرو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. اسی طرح بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ روتا ہے لازمی. حدیث میں آتا ہے شیطان کا اثر ہوتا ہے شیطان چھوتا ہے. لیکن یہ اگر بچہ نہ روئے تو آپ خوش نہیں ہوں گے کہ شیطان نے نہیں چھوا میرے بچے کو. اس کا مطلب بچے میں فالٹ ہے مر رہا ہے یہ. تبھی نرسیں اس کو ہلاتی ہیں تاکہ یہ روئے. اب کوئی روحانی عامل کیوں نہیں آتا کہ میں علاج کروں گا بچہ پیدا ہو کے نہیں روئے گا جن بھاگ جائے گا یہاں سے. اسے کہا جائے گا یہ جن آئے اچھا ہے چھوئے کیونکہ یہ اس کا رونا کیا ہے بچے کی حیات کی علامت ہے صحت مند ہونے کی علامت ہے. جتنا اسپیڈ سے روتا ہے نا اتنا وہ اس موقع پہ جو دائیاں وائیاں نرسیں ورسیں ہوتی ہیں خوش ہوتی ہیں کہ بھائی رو گیا. ان کو تو رلایا جاتا ہے باقاعدہ. لیکن اس کا شیطان سے اثر اس لیے کہ بہرحال رو رہا ہے ہنس تھوڑی رہا ہے اس لیے شیطان کا اثر کہا گیا اس کو. ہاں تو بس وہ نرس کے چھونے سے بھی روتا ہے بچہ.
وہ کہتا ہے ابھی میری عمر نہیں ہے، بڑا ہو جاؤں پھر اس طرح کا مذاق کرنا میرے ساتھ. وہ اس بات پہ رو رہا ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، پیدا ہوتے ہی ایسی حرکتیں کی شروع ہو گئی ہیں. ہاں تو حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ بچپن میں نہیں روئے تھے. حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی کلام کرنا شروع کر دیا انہوں نے. بس یہ اللہ کی طرف سے ایک اضافی نعمت تھی. تو ہاں بچے کی جو چیخ ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہے. لیکن بس اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کا ایک وجود ہے، وہ تصرف کرتا ہے، بس اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس شیطان کو بھگانے کی کوشش شروع کر دیں اور روحانی علاج شروع کر دیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اللہ کرے وہ نہ روئے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں چلو بھائی، بچے ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے نا، 2 دن کے بچے، 1 دن کے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. آدمی حیران ہوتا ہے پتہ نہیں کس بات پہ ہنس رہا ہے یہ، اس کو حقیقت ہے. 1 دن کے بچے بھی ہم نے دیکھا ہے ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑی حیرانگی ہوتی ہے. اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے چھوٹا بچہ، بہت بڑا شاہکار ہے. چلیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر جیسے ریون سے تشکیلیں ہوتی ہیں نا تبلیغ کے لیے، تو ابلیس کی طرف سے تشکیلیں ہوتی ہیں فساد کے لیے دنیا میں. یفتنون الناس، لوگوں کو فتنوں میں ڈالتا ہے. فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ، پھر ابلیس کے رات کو جب رپورٹ طلب کرتا ہے تو سب سے قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ معاشرے میں پھیلا کے ہے، سب سے بڑا فساد پھیلا کر ہے. ابلیس کہتا ہے تو سب سے آگے بیٹھے گا بھائی. یجیء احدہم، ایک شتونگڑا آتا ہے، فیقول، کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کیا، کچھ بھی گناہ کروا دیا میں نے، یہ میں نے فلاں کو جو ہے نا چوری کروا دی، فلاں سے میں نے کوئی بھی گناہ کروا دیا. فیقول ما صنعت شیئا، ابلیس کہتا ہے بیکار باتیں میرے سامنے، میرا ٹائم ضائع، بولو مت، کیا ہے نا ادھر چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے، یہ کوئی کام ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ تو کوئی مسئلہ، یہ تو نارمل، یہ تو نہیں بھی کہتا تو خود ہی کر لیتے ہو یہ لوگ، یہ تو نہیں بھی کہتا تو خود ہی کر لیتے، تجھے اتنا فری ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ اور کام کرتا ہے یار تو. اچھا بھائی، ثم یجیء احدہم، پھر ایک آندہ ہے تو فیقول، پھر کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، میں نے فلاں بندے کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور بیوی کے درمیان جدائی کروا، طلاق دلوا دی میں نے. ابلیس کہتا ہے اچھا، فیدنیہ منہ، ابلیس اس کو قریب کرتا ہے، ویقول نعم انت، کیا بندہ ہے یار، کیا بندہ ہے یار، نعم انت، یعنی تعجب کا اظہار کر رہا ہے یار کیا کام کیا ہے یار، یہ تو میں بھی نہیں کر سکا آج. اچھا میرے بھائی، قال الاعمش، راوی اعمش کہتے ہیں اراہ قال، کہ مجھے میرا خیال ہے کہ راوی نے پھر یہ بھی کہا فیلتزمہ، ابلیس اس کو سینے سے لگا لیتا ہے کہ ٹھنڈ پہ جائے میرے سینے چ. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی میاں بیوی کو لڑوانا بہت بڑی جرم کی بات ہے، اور آج کل یہ کام ابلیس نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ پبلک بہت زیادہ، یہ نندے اور بھابیاں بہت کر لیتی ہیں یہ کام، ساسیں نندے بھابیاں اتنا کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی اور کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. چلو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی جزیرہ عرب میں نمازی لوگ عبادت کریں. یہ نمازی کنایا ہے مومنین سے، یعنی مسلمان نمازی ہی ہوتے ہیں نا. جزیرہ عرب میں اس کی عبادت نہیں ہوگی، یعنی بت پرستی اب قیامت تک جزیرہ عرب میں نہیں ہوگی.
ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن آپس میں لڑوانے میں اس کو امیدیں ہیں، لڑواتا رہے گا، لڑتے رہیں گے مسلمان آپس میں. ٹھیک ہے. ہاں مسلون ہے بھائی، مسلمان عبادت نہیں کریں گے، وہاں مندر کھل سکتا ہے، ہندو کریں گے. مسلمان میں جیسے پچھلی امتوں میں بت پرستی آ گئی نا، حالانکہ وہ توحید پرست تھے، عرب تو توحید پرست تھے، پھر بھی بت پرستی آ گئی کہ نہیں آ گئی ان میں؟ پھر بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، مگر بتوں کی عبادت، ایک اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور بتوں کی عبادت بھی. تو اب عرب میں واقعی اتنی توحید ہے کہ آپ کو یہاں تو لگتا ہے کہ یہاں جس طرح قبر پرستی چل رہی ہے نا توحید پرستوں میں، یہاں امکان ہے کہ بت پرستی یا قبر پرستی آ سکتی ہے تصوف کے نام پہ. عرب میں چانس نہیں ہے. انہوں نے ایسا پتہ صاف کیا ہے نا کہ کوئی بھی مستنڈا قبر کے قریب بیٹھا ہوا ہو نا، اور استشفاء اور شفاعت اور وہ توسل وغیرہ کے ٹوپی ڈراموں کے نام پہ قبر کے قریب بیٹھ کے کچھ کنیکشن ملا رہا ہو. جیسے میں نے کچھ مستنڈے دیکھے ہمارے دیوبندیوں میں، صوفی موٹی موٹی گردنوں والے قبر پہ بیٹھ کے کنیکشن ملا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہاں سے وہ کنیکشن کر رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں. اسے بولے جا کے مسجد میں بیٹھ، تمیز سے اللہ سے دعا مانگ، فیض حاصل کر رہا ہے بیٹھ کے، سالہ کنیکشن ملا رہا ہے. ممکن ہونا ہو یہ جو شرک کا فیض پھیلے گا یہاں سے، ہو سکتا ہے کوئی کنیکشن مل رہا ہو ان کا، ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ جو شرک تو پھیلا رہا ہے وہاں پہ، تجھے ضرورت کیا ہے اس تکلف کی؟ زندے سے کنیکشن ملا کیوں نہیں رہا تو؟ زندہ تھا تو وہاں بیٹھا نہیں تھا تو اس کے پاس؟ تو اللہ سے جا کے دعا مانگو. اللہ کا میرے اوپر ایک بڑا فضل ہے، میں نہیں کہتا میں نیک آدمی ہوں، لیکن میں نے آج تک جب بھی مانگا ہے اللہ سے مانگا ہے. بس کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو اللہ سے کہا اللہ میں نے تیرے ساتھ، تیرے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھایا، کنیکشن نہیں ملایا، تو غلطی بھی تو ہی معاف کر سکتا ہے. یہ ایسا ایک عمل ہے نا جس کا وسیلہ بڑا خاندانی وسیلہ ہے یہ. یا اللہ ہم تو نہ کبھی قبر پہ گئے، نہ ہم نے کوئی درمیان میں کسی کو ڈالا ہے درمیان میں، ہم تو تجھے جانتے ہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا. تو غلطی بھی ہو جائے نا انسان سے، ڈائریکٹ اللہ سے کہے کہ بھائی تیرے علاوہ نہ کوئی معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی سزا دے سکتا ہے. پبلک جائے بھاڑ میں. ٹھیک ہے، پبلک جائے بھاڑ میں. ایک آدمی کہتا ہے میں گناہ ہوا مجھ سے، پکڑا گیا میں، بے عزتی بہت زیادہ ہو گئی، کوئی فحاشی والا کام کیا ہوگا، بے عزتی ہو گئی، لوگ اس کو برا بلا، تیری ایسی تھی. کہہ رہا میں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں. تو میں نے تو پکی توبہ کر لی، لیکن لوگ تو کہہ رہے میں نے تو دل سے چھوڑ دیا وہ نا، لیکن لوگ میں بدنام ہو گیا. میں نے کہا یار اس کا اللہ سب کو بچائے بدنامی سے، اب یہ نہیں کہ آپ بدنام ہونے کی کوشش شروع کر دو، لیکن میں نے کہا اس کا اپنا مزہ ہے. آپ اللہ سے بولو اللہ پبلک جائے بھاڑ میں، ایسی کی تیسی، تو نے معاف کر دیا بس میں مطمئن ہوں، بھاڑ جائیں ایسی کی تیسی. یہ نہ ان کے باپ کی جنت ہے، نہ ان کے باپ کی بولو جہنم ہے. کیا خیال ہے؟ یہ مجھے تانے دیں جو مرے دیں، ان کا بولا تیرے باپ کی جنت ہے کیا؟ میں نے اس بندے سے بولا جب کوئی تجھے تانا دیا کرے نا تو ایسا تھا، تو اسے بولے تیرے باپ کی جنت ہے. جس خدا کی نافرمانی کی ہے اس سے میں سوری کروں نہ کروں یہ میرا مسئلہ ہے، تو کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس سے 99% مجھے امید ہے تجھے تو اللہ انشاءاللہ بخشے گا، اس کو اللہ ڈالے گا جہنم میں. بولے گا تو یا ٹھیکیدار بنا ہوا تھا جنت جہنم کا، میرا بندہ ہے، میری نافرمانی کی، میرے سے معافی مانگ رہا ہے، تو میں جانوں وہ جانوں، تو کیوں کباب میں ہڈی بن رہا ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے توبہ کر رہا ہے، تو بولا بھائی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اوپر سے کر رہا ہوں اندر سے کر رہا ہوں، یہ بھی میرا اور کس کا مسئلہ ہے؟ اللہ کا مسئلہ ہے، تیرے کو کیا ایسے تکلیف؟ تو پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو، سمجھتے ہو؟ چلو بھائی، تو یہ قبر پرستی ورستی چاہے وہ کوئی سی بھی ٹیکنیکل قسم ہو فیض حاصل کرنے کی، وہ ساری قسموں کو چھوڑ دو. مسجد میں سعودی عرب میں کیا پیارا توحید کا ماحول ہے یار، مزہ آتا ہے وہاں جا کے. اگر میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمارے پاس ہوتی نا بر صغیر میں، چند کے سوا، چند تو بہت سخت ہوتے ہیں لیکن ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے. سارا دن وہاں میلہ ٹھیلا ہی لگا رہتا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، گرین چینل والوں نے تو ویسے ہی کر دیا تھا، ہمارے بھی کچھ نہ کچھ تعویلات نکول کے کہیں. عرب نے ایسا ٹائٹ کام کیا کہ وہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، صلاۃ والسلام پڑھو فوراً پتلی گلی سے نکلو. اتنی سختی اگر نہ ہوتی نا تو یہ نبی کی قبر محفوظ نہیں رہ پاتی، یہ بتا دوں آپ کو میں. وہاں بہت سختی کی ان لوگوں نے، اور یہ وہی اس بات کے اہل ہیں کہ ان کے حوالے قبر کی جائے. ہمارے یہاں کنٹرول نہیں ہے بھائی، بہت بحثیں ہو جاتی اس پہ.
تو وہ ٹھیک ہے متشدد ہیں جو مرضی ہے، لیکن یہ تشدد وہاں کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ ان کو کہو نا کہ متشدد ہیں تو یہ وہاں کے لیے انتظامی طور پر یہ تشدد، عقیدہ تو ایک طرف ہے نا، وہ بحثیں ہوتی رہیں گی بعد میں، یہ تشدد وہاں بہت ضروری ہے، اور اس زمانے میں ہر قبرستان میں ضروری ہے. چلو میرے بھائی، یہود و نصارہ میں تانے دیتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے قبرستان کو دیکھو یار، کیسے کچی قبریں ایک بالی سے اونچی نہیں ہوتی، اور تم اپنے قبرستان، ہم نے اسکول میں پڑھتے تھے عیسائی بھی تھے، وہ ہمیں تانا دیتے تھے تم لوگ اپنے قبروں کو تو دیکھو جا کے، توحید پرست بنے پھرتے ہو. عیسائیوں میں نہیں ہے یہ چیزیں. جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان میں قبروں کو پروٹوکول ہے ہی نہیں، یہ دوسرے مذاہب کا کام ہے. چلو پھر تحریش بینہم کا مطلب شیطان لڑوائے گا آپس میں ان کو، یہ گناہ کروائے گا. تو وہ عرب میں بھی لڑائیاں ہوں گی، کتنے ملک بن گئے عرب میں، لیکن عرب بت پرست نہیں بنیں گے، یہ مطلب ہے. عرب قبر پرست نہیں بنیں گے. یہ جزیرہ عرب، خاص عرب نہیں، جزیرہ عرب. عرب میں تو عرب بہت کم ہیں، زیادہ تو باہر کے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں، سمجھتے ہو. بس نبی نے اتنی محنت کی ہے کہ اللہ نے آپ کی محنت کو قبول کیا، اور ایسا کیا کہ اب قیامت تک کے لیے شیطان کا کام وہاں فارغ ہو گیا. شیطان بولا اب نہیں، اب ان کا ایسی تربیت ہو چکی ہے توحید کے معاملے میں کہ اب پتلی گلی سے نکلو یہاں سے، ٹائم ویسٹ نہیں کرو ان پہ. شیطان کے پاس آپ کو پتہ ہے بزی آدمی ہے وہ، تو وہ کہتا ہے یار ادھر نہیں ہو سکتا. شیطان سے ہی سبق لے لو، شیطان سے سبق لے لو کہ بھائی جہاں دال نہ گل رہی ہو تو وہاں کام کرو جہاں کچھ امید ہو. خیر کا کام بھی وہاں کرو جہاں امید ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تو خیر پھیلنے کا کوئی امید نہیں ہوتی، تو وہاں چھوڑ دو محنت، ان لوگوں میں کرو جن سے امید ہے. چلو انی احدث نفسی بالشیء، میں کسی چیز کے ساتھ اپنے نفس سے باتیں کرتا ہوں، یعنی میرے دل میں خیالات آتے ہیں. ہاں اگر میں کوئلہ بن جاؤں تو مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں ان چیزوں پر کلام کروں. یعنی اتنے برے خیالات ذہن میں آتے ہیں بعض دفعہ کہ میں موت اور جلنا گوارا کر لوں مگر وہ الفاظ میں اپنی زبان پہ نہ لے کر آؤں. تو یہ لیکن باتیں اتنی عجیب ذہن میں آتی ہیں. نبی نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس معاملے کو صرف وسوسے تک رکھا ہے. اور پچھلی حدیث میں کیا آیا تھا کہ یہ سری ایمان ہے، کیونکہ جب تم خود اس کو زبان سے ناپسند کر رہے ہو اس کا مطلب تمہارا پکا اللہ پر ایمان ہے، تبھی تو ناپسند کر رہے ہو. تو یہ ہر ایک کے دل میں اوٹ پٹانگ وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. چلو بھائی حدیث نمبر 74. ہاں نبی نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر شیطان کے لیے ایک چھونا ہوتا ہے. علمہ کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، یعنی شیطان ارادہ کرتا ہے گمراہ کرنے کا، کوشش کرتا ہے. تو شیطان کی ایک کوشش ابن آدم کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک کوشش فرشتے کی بھی ہوتی ہے. فاما لمۃ الشیطان، شیطان کی کیا ہوتی ہے؟ فإعاد بالشر وتکذیب بالحق، شر کے وعدے کرنا، شر کی وعیدیں سنانا اور حق کا جھٹلانا. یہ کیا ہے؟ فإعاد بالشر، یار شر کا وعدہ کرنا. او وعدہ یعید اعادن سے ہے نا، یہ اعاد بالشر، شر کا یعنی امید دلانا، ڈرانا، مایوس کرنا. چلیں ہاں، اور فرشتہ کیا کرتا ہے؟ خیر کی باتیں بتاتا ہے اور حق کی تصدیق کرواتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن وجد ذلک، جو یہ چیز پائے فلیعلم انہ من اللہ، تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کی طرف، یعنی کوئی خیر کی بات پائے تو سمجھ لے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ومن وجد الاخری، اور کوئی غلط بات پائے، دماغ کے اندر وسوسے آنا شروع ہو جائیں الٹے الٹے، تو فلیستعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم قرأ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے. صدقہ کرو گے تو شیطان کہے گا تم کیا ہو جاؤ گے؟ فقیر ہو جاؤ گے. تو شر کا وعدہ کر رہے ہیں نا.
وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تم میں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. چلو بھائی. میں نے کہا ہے کہ پہلے حدیث نمبر پڑھ لیا کریں، ثواب ملے گا اس میں. جی. فمن خلق اللہ، لوگ سوال پوچھتے رہیں گے یہ مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی، تو وہ ایک دن سوال اٹھائیں گے کہ اللہ کو کس نے بنایا. اس کا پر کل تفصیلی بحث ہو چکی ہے. فقولوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، جب ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں یہ بات ہی کرنا فضول ہے. ثم لیتفل عن یسارہ ثلاثا، پھر بائیں طرف 3 دفعہ تھوکے. 3 دفعہ، اس سے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ڈرانا خواب آئے نا تو شیطان سے پناہ مانگ کے 3 دفعہ تھو کر کے کروٹ بدل کے سو جانا چاہیے. چلو بھائی، اب حدیثوں کا جو آسان ترجمہ ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی. بہت کتاب دیکھ رہے ہو، یہ نہیں ختم ہو سکتی. عبارت پڑھو، جہاں آسان ترجمہ ہے وہاں ضرورت نہیں ہے، اور جہاں کوئی علمی بحث آئے گی تو پھر وہ کر لوں گا. الفصل الثالث. حدیث نمبر 77، حضرت عثمان. چلو بھائی آگے عبارت پڑھو خالد. آپ کہہ رہے تھے میں جو طلبہ عبارت پڑھیں گے ان کے مائک لگاؤں گا. ہاں کل، تاکہ جو طلبہ عبارت پڑھ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں نا. چلو یہ بھی صحیح ہے، روزانہ ایک بندے کی باری ہو. چلو بھائی. شیطان درمیان میں حائل ہوتا ہے، یہ تلبیس کر دیتا ہے، ملتبس کر دیتا ہے، بھولنے لگتا ہوں میں. ہاں 3 دفعہ تھوک دو، لیکن مسجد میں جب تھوکیں جب کچی جگہ ہو. ایسا نہ ہو فرش پہ تھوکنا اور نمازی کی جیب میں جا رہا ہو وہ تھوک جو سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے آپ. پھر اس کی طرف سے جو وسوسے آئیں گے نا وہ آپ افورڈ نہیں کر سکو گے. چلو. تھو ہلکا ہلکا تھوک آئے اس میں، یہ نہیں کہ پورا ناک سڑوک کے پورا بھڑنگ، ایسا نہیں ہے، بس تھو اس طرح. چلو. ہاں دیکھو یہ نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے نا، آپ اپنے ذہن سے جھٹک رہے ہو گویا، یہ ایک نفسیاتی علاج بھی ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی لعنت بھیجو، تو جب آپ کسی کا لعنت ہے اس پر، تو ایک دم اثر ہوتا ہے، آدمی چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو. وہ ایک آدمی کا اتنا پریشان تھا، اپنی بیوی بھاگ گئی اس کی، ابھی کل پرسوں کی بات ہے. ہر طرح سے ہم نے بھی کوشش کر لی، اس کی بیوی سے میں نے بھی بات کی، سمجھایا، نہیں آ رہی، اور پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے. اب وہ لڑکے کی حالت بڑی خراب، تو میں نے اس کو بولا لعنت بھیجو یار. تو جیسے میں نے کہا نا لعنت بھیجو، ایک دم کہتا چلو ٹھیک ہے. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے بھائی، اس کے دماغ سے خیال نہیں نکل رہا، پاگل ہو گیا ٹینشن میں. تو میں نے کہا لعنت بھیجو یار، کیا کرنا ہے جب ایک عورت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اتنا تم نے اس کا خیال کیا، پھر بھی دفع کرو. ایسے پھر اسٹائل سے بولتے ہو تو آدمی کا وسوسہ، یہ وسوسہ ہی تو ہے. دماغ خراب کر کے پاگل ہوا ہے، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور وہ اس کو سمجھا کے ہم تھک گئے، وہ آنے کا نام نہیں لے رہی. تو بھائی دفع کرو یار. تو پھر اسٹائل سے بولو گے تو ایسے سمجھاؤ گے نا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، مناسب نہیں ہے، نہیں آئے گا سمجھ میں. تو اسی طرح یہ نا تھو یہ ایک نفسیاتی اثر ہے، اس سے وہ شیطان کا وسوسہ ختم. چلو.
حضرت قاسم ابن محمد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بڑی زبردست حدیث ہے، انی اہم فی صلاتی، مجھے نماز میں بڑی فکریں آتی ہیں، فیکفر ذلک علی، اور بہت زیادہ ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی جب میں پڑھتا ہوں تو فکریں اور شروع ہوتے ہیں کہ میں نے شاید 2 پڑھی ہیں، شاید میں نے 3 پڑھی ہیں، پتہ نہیں یہ سورت پڑھی ہے میں نے، التحیات پڑھی ہے میں نے نہیں پڑھی، تو یہ چیزیں آتی ہیں. آپ نے فرمایا امضی فی صلاتک، نماز میں چلتے رہو، اس وسوسے کی پرواہ مت کرو، فإنہ لن یذهب ذلک عنک، یہ وسوسہ تم سے ہرگز دور نہیں ہوگا جب تک کہ تم تنصرف، نماز ختم کرنے کے بعد یہ کہو ما اتممت صلاتی، ہاں میں نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ. صحیح ہے نا. شیطان جب وسوسہ آئے کہ تیری نماز تو نہیں ہوئی، تو نے تو اتنی رکعتیں پڑھی، بولے ہاں نہیں ہوئی نماز، میں نے اپنی نماز کمپلیٹ نہیں کی ہے، بس میں ایسے ہی ہے، مطلب ہے اللہ ایسے ہی قبول کر لے گا. یہ ایسے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی طالب علم کو چھیڑنا شروع کر دو، تو ٹھگنا ہے، تو موٹا ہے، وہ غصہ کرے گا تو طلبہ اور چھیڑیں گے نا، اور چھیڑیں گے اس کو. تو اس کا حل یہ کہ ہاں ہم تو ٹھگنے ہیں. بولے تو موٹا ہے، ہاں ہم تو موٹے ہیں. ٹینشن لینے کے بجائے بولو ہاں ہیں، تو کیا ہو جائے، اس سے طلبہ چھیڑنا چھوڑ دیں گے. ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کو لوگ چھیڑتے تھے نا ایسے ہی، کیا بھائی تو بڑا خاندانی بنا پھرتا ہے، تو پتہ نہیں کون سی کس کی اولاد میں ہے. اس نے کہا ہم تو وہ گھٹیا ایک قوم ہے، پتہ نہیں ہندوستان میں اس کی نسل میں ہیں ہم لوگ. تو وہ خود ہی بول رہا ہوتا. تو اس نے ایسا حربہ اختیار کیا، لڑکوں نے چھیڑنا چھوڑ دیا اس کو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہی مطلب ہے کہ شیطان کہہ گیا تو نے نماز مکمل نہیں کی، بولو ہاں بھائی نہیں کی ہے. اور یہ ہم نے بھی نسخہ لوگوں کو بتایا ہے کہ جیسے جن کو غسل کر رہے ہیں نا، ہو ہی نہیں رہا ان کا غسل، گھنٹے ہو گئے شاور کے نیچے، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ بغیر غسل کے نماز پڑھ لو، جتنا ہو گیا ہے، جگہ خشک رہ گئی نا، ہو جائے گی نماز. نہیں ہوگی تو اسی طرح اللہ قبول کر لے گا. بس بولے نہیں ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں بس جاؤ. تو یہ وہمیوں کا یہی علاج ہے، سمجھتے ہو. کل ایک آدمی کا فون آیا، حرمت مصاہرہ کا وہم ہو گیا اس کو نا، پتہ نہیں ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو. تو مجھے 2-4 دفعہ میں اندازہ ہو گیا اس کو وہم ہو گیا ہے. تو میں نے اس کو یہی بولا، میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، غلط مسئلہ بتایا کہ جو کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. تو یہ مجبوری علاج کرنا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ تمہیں ہو کچھ نہیں رہا ہے، تمہیں ادھر فالٹ ہے تمہاری کھوپڑی میں. تو ریکارڈ کر دے گا تو نہیں، تو یہ تو وہمیوں کے لیے ہے نا، وہمیوں کے لیے پیکیج ہے. چلو آگے. اس کی مثال ہے جیسے وضو کیا آپ نے، وضو یاد ہے، ٹوٹنا یاد نہیں ہے. اب نماز میں کھڑے ہو تو شاید وضو کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا میرا. اب جس کو بار بار یہ وہم آ رہا ہے اس کو بولے بغیر وضو بھی نماز ہو جاتی ہے، ایسی کنڈیشن میں بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے. اس کے بغیر یہ شیطان بھاگے گا نہیں، یہ بتا رہا ہوں آپ سے، میں اسے چھڑو ہی نہیں. وہ کہہ کہ بغیر وضو پڑھ رہا ہے، بولا ہاں ہم تو بغیر وضو پڑھ رہے ہیں. وہ کہا بھائی بغیر وضو کافر ہو جاتے ہیں. وہ تو کیا ہو جائے گا پھر. میں ہو رہا ہوں جو بھی ہو رہا ہوں، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے، یہ میرا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. کیا خیال ہے. چلو اگر وہ غلط حرکتیں پڑھ رہا ہے پھر کیسے امام بنانا صحیح ہو گیا. چلو باب الایمان بالقدر، تقدیر کے بارے میں حدیثیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دیں اس سے پہلے زمین آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے. پانی پر تھا. اس کا کیا مطلب ہے اللہ ہی جانے، عرش پانی پر ہونے کا، ٹھیک ہے نا. رواہ مسلم. العجز والکیس بھی ہو سکتا ہے، العجزی والکیس بھی، حتیٰ جارہ ہو تو جر ہوگا، حتیٰ عاطفہ ہو تو العجز والکیس. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی نے فرمایا ہر چیز مقدر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز، یعنی قدرت کی ضد ہے عجز، اور کیس حماقت کی ضد ہے، یعنی عقل دانائی اور
کسی کام سے عاجز آ جانا یہ بھی کیا ہے؟ تقدیر کا حصہ ہے. آپ کوئی کام نہیں کر پاتے تو یہ بھی مقدر تھا پہلے سے. اس کی پھر میں ڈیٹیل بتاتا ہوں، یہ پہلے حدیثیں مکمل ہو جائیں. یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے. كتب التوراة قبل ان اخلق. جی یخلقنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احتج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں بحث ہو گئی. عند ربہما، اللہ کے پاس. فحج آدم و موسیٰ، آدم غالب آ گئے موسیٰ پر، دلیل میں غالب آ گئے. حج یہجو باب نصر ینصرو، اس فعل میں غالب آنے پر بھی بولا جاتا ہے نا. افعال کی جو ابواب کی جو خاصیت ہے نا، ان میں نصر ینصرو کی خاصیت یہ ہے کہ اس فعل کی صفت میں غالب آ جانا. تو یہ عمل حجت میں غالب آ گئے. حج آدم و موسیٰ، کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام حجت میں، دلیل میں غالب آ گئے موسیٰ پر، جیت گئے مناظرہ. کیسے؟ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام فرمایا انت آدم الذی خلقک اللہ بیدک، تم وہ آدم ہو کہ اللہ نے آپ کو بنایا اپنے ہاتھوں سے. ونفخ فیک من روحہ، اپنی روح اس میں پھونکی، یعنی اتنی اللہ نے آپ کو عزت دی، پروٹوکول دیا. واسجد لک ملائکتہ، فرشتوں کو سجدہ کروایا آپ کے لیے. واسکنک فی جنتی، ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا. ثم احبطت الناس بخطیئتک، مگر آپ نے غلطی کر کے پبلک کو جنت سے نکلوا دی. یعنی آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی، اتنا پروٹوکول دیا، اور آپ کی وجہ سے ہم سب بھگت رہے ہیں دنیا میں. یہ آپ نے بالکل بھی، مجھے آپ کا یہ کام بالکل بھی پسند، بولیں مجھے آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا. بخطیئتی کا الارض. قال آدم، حضرت آدم نے فرمایا انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، آپ وہ موسیٰ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا رسالت اور کلام میں. وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ، اور آپ کو تختیاں دیں تورات کی. فیہا تبیان کل شیء، جس میں ہر چیز کو کھول کے بیان کیا گیا ہے. وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، آپ کو قریب کیا سرگوشیاں کرنے کے لیے، براہ راست آپ سے ہم کلام ہوئے. فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ، آپ یہ بتائیں کہ کتنے سال آپ سمجھتے ہیں، آپ نے پائے ہیں کہ اللہ نے تورات کو لکھا. یہ جو تورات آپ کو ملی تھی یہ لکھی کب گئی ہے؟ قبل ان کتب التوراۃ قبل ان اخلق، یعنی میری پیدائش سے کتنے سال پہلے اللہ نے تورات لکھ دی تھی جو آپ کو ملی ہے. جب میرے آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے پیدا ہونے سے کتنے سال پہلے اللہ نے لکھی تھی. قال موسیٰ ب40 عاما، حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے تورات لکھی تھی. قال آدم، حضرت آدم فرماتے ہیں فہل وجدت فیہا، تو آپ نے تورات میں یہ لکھا ہوا پایا. وعصى آدم ربہ فغوی، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور سیدھے راستے سے ہٹ گیا. یہ تورات میں تھا؟ قال نعم، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ہاں تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 40 سال پہلے تو اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا کہ آدم نے نافرمانی کی اور جنت سے اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے ٹھیک ہے نا. تو قال افتلومونی علی ان عملت عملا كتب اللہ علی، تو آپ مجھے ایسی چیز پہ ملامت کر رہے ہو کہ میں نے ایک ایسا عمل کر لیا جو اللہ نے 40 سال پہلے لکھا ہوا تھا تورات میں. وہ تو ملی آپ کو بعد میں، نے لکھا ہوا تو پہلے تھا. قبل ان یخلقنی ب40 سنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام مناظرہ، موسیٰ علیہ السلام خاموش، کوئی جواب نہیں تھا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر تو ہر گناہ گار یہ کہہ سکتا ہے نا. آپ کسی کو بولے بھائی تو نے یہ کیا گھنٹی بجا کے کیوں بھاگا، بچے کو آپ بول رہے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے کہ تقدیر میں پہلے سے
لکھا ہوا تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اس خطیہ سے توبہ کر لی تھی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی شان کے یہ مناسب نہیں تھا کہ اس توبہ کے بعد ان کو ملامت کریں. تو ایسے موقع پہ تقدیر کا حوالہ دینا جائز ہے. یہ اصل اس باقی تقدیر کا عقیدہ یہ پھر آخر میں اس کو تلی حدیث سے مکمل ہو جائیں. تو یہ اس بیس پر تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گناہ سے پکی توبہ کر لی پھر بھی لوگ اس کو ملامت کر رہے ہیں تو وہ حوالہ دے سکتا ہے بھائی یہ اللہ کے علم میں ایک بات تھی, اب اس پہ کیا رونا دھونا, بس ختم. یہاں تک کہ شیطان بھی اگر ملامت کر رہا ہو نا, شیطان بعض دفعہ ملامت کرتا ہے عمل سے روکنے کے لیے. آپ نے کوئی گناہ کر لیا, پکی توبہ کر لی, شیطان بار بار کہتا ہے ابے تو نے کر لیا تھا نا, اب تو نہیں نیک بن سکتا, بس چھوڑ دے, پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہے. تو علماء کہتے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے بھی یہ جائز ہے یہ سوچنا کہ جو چیز مقدر میں تھی وہ ہو کے رہنی تھی. یہ گناہ مقدر میں لکھا ہوا تھا, ہوا ہے, بس اس سے بچنا ممکن نہیں تھا. لیکن یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. کہیں آپ لوگ یہ سوچیں یا گناہ ہو گیا تو اب بجائے اللہ کے سامنے روئیں تو یہ مقدر میں تھا تو ہو گیا. تو ایسی صورت میں تو بھائی جس کے مقدر میں توبہ نہیں ہوتی پھر جہنم میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ پھر ڈرنا چاہیے کہ پھر اور بھی چیزیں آگے اسی سے منسلک لکھی ہوئی ہیں. تو توبہ کر لو, توبہ جس کے مقدر میں ہوتی ہے, جہنم پر اس کے مقدر میں نہیں ہوتی. سمجھتا ہے؟ نہیں آج کل نہ کہا کریں, اس کے مینٹل لیول اتنا نہیں ہے, پھر وہ ایک نئی اس کو سمجھانے کے لیے ایک الگ, یہ تو طلبہ ہے نا آپ لوگ, اس لیے عوام کے سامنے ہر چیز لانے کی نہیں ہوتی, ان کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہوتا, وہ سمجھے گا ہی نہیں اس بات کو. چلو کیا ہو گیا, آگے چلو بھائی, چلو وقت ہو گیا, پھر اذان کے وقت